اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی اعظم آیا سب سے بڑی عظمت والی آیت طیبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 2 آیتوں کی تفسیر بیان کی۔ اب جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسی آیت الکرسی میں جو اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ وہی معبود حقیقی ہے، وہی موجود ہے اور وہی حی ہے، اسی کے زندہ کرنے سے سب چیزیں زندہ ہوتی ہیں اور اسی کے قائم کرنے سے ہر چیز قائم ہے۔ تو اب اسی کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ قد تبین رشد من الغی، بے شک ہدایت کو گمراہی سے جدا کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی اسی ہدایت کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھی، جھگڑا کیا تھا، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان اتاہ اللہ الملک، اسی وجہ سے کہ رب کریم نے اس کو بادشاہت عطا فرما دی تھی۔ تو یہ قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور یہ نمرود کے ساتھ ہے، اور نمرود عراق کا بادشاہ تھا اور اس کی جمع نمارقہ آتی ہے۔ جس طرح کہ مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، اسی طرح عراق کے بادشاہ نمرود کہلاتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ آدمی تھا جسے پورے زمین پر اپنی حکومت سے حاصل تھی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کو اس نمرود نے کافی تکلیفیں بھی دیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کو نار نمرود میں ڈالنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض نے فرمایا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت وہاں سے نکالا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں یہ معاملہ یہ تھا کہ نمرود کی سلطنت میں قحط پڑ گیا تھا، اور جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب نمرود کے پاس جا کے راشن لیتے تھے، غلہ لیتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا راشن کا، غلے کا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ تو نمرود کی عادت یہ تھی کہ جو بھی اس کے پاس آتا تھا اس سے پوچھتا تھا تمہارا رب کون ہے؟ تو جو کہتا تھا کہ میرا رب تو ہے، تو ہمارا خدا تو ہے، تو اسے غلہ دیا کرتا تھا، اور جو منع کر دیا کرتا تھا اسے یہ غلہ نہیں دیتا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے غلہ طلب کیا تو اس نے پوچھا کہ میرا بادشاہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس میں یہ تکبر آ گیا تھا اسی بات پہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کی ذات پہ، صفات پہ یہ دلالت قائم کی تھی، دلیل دی تھی۔ تو اس دلیل کا جواب تو یہی تھا کہ وہ کسی بے جان کو زندہ کر دے اور کسی زندہ کو اپنے حکم سے مار دے، لیکن وہ اس کا جواب تو نہ دے سکا۔ لیکن لوگوں میں اپنی جہم مٹانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ 2 اپنے قیدیوں کو بلایا، 2 آدمیوں کو باہر سے بلوا لیا، اور ایک کے بارے میں کہا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی گئی، اور ایک کو کہا کہ جا میں نے تو آزاد کیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ یہ نہایت بیوقوفی کی بات تھی، یا لوگوں کے سامنے جھیم مٹانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا قال انا احیی و امید، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، اور اس نے وہی صورت پیش کی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بودا ہے یا لوگوں کے سامنے اپنی جھیم مٹانے کے لیے اس نے حرکت کر دی ہے،
تو آپ نے پھر علم مناظرہ کے مطابق ایک ایسی بات بیان کی کہ جس کا وہ جواب نہیں دے سکا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو تو اگر خدا ہے تو اسے پھر مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا کہ فبہت الذی کفر، تو وہ شخص حیران ہو کے رہ گیا جس نے کفر کیا تھا۔ تو نمرود پریشان ہو گیا اور اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، اور اس کی خدائی کے سارے سپنے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے، سارے خیالات کو بکھیر کے رکھ دیا۔ تو اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب انکار کیا تو آپ اسی حالت میں باہر تشریف لے آئے، اور راستے میں آپ گزر رہے تھے تو آپ نے ریت کا ایک ٹیلا دیکھا، تو آپ نے اپنے تھیلے میں کچھ ریت بھر لی تاکہ گھر والوں کے لیے کچھ دل کا سکون ہو جائے تھیلے کو دیکھ کر۔ آپ گھر پہ پہنچ کر آپ نے وہ تھیلے کو رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو نیند آ گئی، آپ آرام فرمانے لگے۔ تو آپ کی اہلیہ نے تھیلا کھولا تو اس میں اللہ نے غلہ پیدا فرما دیا تھا، وہ ریت کو غلے میں تبدیل فرما دیا۔ اس نے کھانا وغیرہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہی لے کے آئے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ تو جو بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے رسوا نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو حق کو تسلیم نہیں کرتے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ خاص طور پہ نمرود کے لیے اور عمومی طور پہ سب لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو بھی حق سے منہ پھیرے گا اور حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو وہ ہدایت سے محروم رہ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور دوسرا واقعہ بیان فرمایا کہ وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، در حال یہ کہ وہ بستی اپنے چھت کے بل گری ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے چھت کے بل گری ہوئی تھی، اس سے مراد یہ کہ پہلے اس کی چھتیں گری ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی دیواریں وغیرہ گر گئیں۔ تو یہ اللہ تبارک نے بستی کا منظر پیش کیا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا، اکثر مفسرین اسی بات پہ متفق ہیں کہ یہ واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے اللہ کے نبی تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل دنیا داری میں لگ گئے، گناہوں میں لگ گئے، شرک میں لگ گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، اور بخت نصر نے آ کے ان کا قتال کیا، ان کو قید کیا، ان کی بستی کو برباد کر دیا، یہ بیت المقدس کو بالکل اجاڑ دیا، بنجر بنا دیا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام جب اس بستی کے پاس سے گزرے تو آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عظیم بستی ہے اور یہ کیسے آباد ہوگی کہ اتنے سارے انسانوں کی ہڈیاں نظر آتی ہے، انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین تھا، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تخلیق کیسے ہوگی، دوبارہ سے زندہ کیسے کیا جائے گا۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی کو موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب ان کو اپنی قدرت کے نشانے دکھانے تھی، تو ارشاد فرماتا فاماتہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ان کو سلا دیا، اور جیسے ہی وہ سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ قصہ بڑا تفصیلی ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کو جیسے نیند آئی تو ان کی روح قبض کر لی گئی، وہ صبح کا وقت تھا۔ پھر سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال تک اسی حالت میں رہے۔ 70 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کے ایک بادشاہ کو یہاں پہ بھیج دیا، اور اس نے بیت المقدس کو دوبارہ سے آباد کیا، دوبارہ سے اس کی عمارتیں بنائیں، اور بنی اسرائیل جو مختلف علاقوں میں نکال دیے گئے تھے ان کو جمع کر کے ان کی بستی کو دوبارہ بسایا۔ اور اس دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے جسد اقدس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا۔ پھر 30 سال میں بستی پوری کی پوری آباد ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کے سب سے پہلے آنکھوں کو زندگی عطا فرمائی۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اپنے جسم کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزیر تم نے کتنے سال یہاں پہ گزارے، کتنا عرصہ گزارا؟ تو عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ رب کریم ایک دن یا اس سے کچھ کم، کیونکہ جس ٹائم آپ نے نیند فرمانا شروع کی تھی تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو اس وقت شام کا وقت تھا۔ تو آپ نے اندازے سے یہ کہا تقریباً ایک دن گزرا، اس سے کچھ کم گزرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزیر تم پہ 100 سال گزر چکے ہیں، اور دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو تو آپ کے پاس کھجوریں تھی اور انگوروں کا رس تھا، تو وہ بالکل درست تھا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو
تو وہ گدھا اس وقت ہڈیاں ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں سفید چمک رہی تھی اور اس کا جسم میں کوئی گوشت پوشت کچھ بھی نہیں تھا، ہڈیاں بھی بکھر چکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں 100 سال یہاں پہ رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ گدھا حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ ہونا شروع ہوا۔ اس طرح سے گدھے کی ہڈیاں جمع ہونا شروع ہوئی اور ہر عضو اپنے عضو پہ آ کے جمع ہونا شروع ہوا۔ پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوا، اس کے بعد اس پہ کھال چڑھنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زندہ ہو جا، تو وہ گدھا زندہ ہو گیا اور آپ کے سامنے آواز نکالنے لگا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام اپنے اس گدھے پہ سوار ہو کر پھر اپنے علاقے کی طرف آئے، بنی اسرائیل کی طرف، تو اپنے اندازے سے اپنے گھر کی طرف پہنچے تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی، بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ آپ کے گھر کی خادمہ تھی۔ تو آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا، جو بڑھیا آنکھوں سے نابینا تھی اور اس کے پاؤں میں دم نہیں تھا، پاؤں اس کے خراب ہو چکے تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، تو آپ نے پوچھا کہ عزیر کا گھر کہاں ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ عزیر کو تو گم ہوئے 100 سال ہو گئے اور نہ جانے وہ کہاں ہے، اور پھر مسلسل بہت روئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی کیا علامت ہے؟ پھر وہ کہنے لگی کہ عزیر علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ سے جب بھی دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے تاکہ میں پہچان لوں۔ تو آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بڑھیا نابینا آنکھیارہ ہو گئی، آنکھیاری ہو گئی، اس کی آنکھیں آ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کا ہاتھ پکڑا، اس سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تو حضرت وہ بڑھیا اسی وقت چلنے پھرنے لگی، اس کے پاؤں درست ہو گئے۔ اس پر وہ بڑھیا حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان گئی اور آپ کو لے کر بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں آ گئی۔ وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے فرزند اس وقت موجود تھے جن کی عمر تقریباً 118 سال تھی، اور آپ کے پوتے بھی وہاں پر موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے، پوتے بھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر جب بڑھیا پہنچی، اس نے آ کے اعلان کیا کہ عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے انکار کیا کہ عزیر علیہ السلام کہاں سے آ گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فرزند آگے بڑھے اور آپ نے کہا کہ میرے والد کی ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان کمر میں ایک بالوں کا ہلال بنا ہوا تھا۔ تو عزیر علیہ السلام نے اپنے کمر کو اٹھا کے دکھایا، قمیص کو دکھایا تو وہ ہلال نظر آ گیا، اور بڑھیا نے کہا کہ دیکھو عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، تو انہوں نے میرے حق میں دعا کی تو اللہ نے مجھے آنکھیں بھی عطا فرما دی ہے، اور میرے پاؤں جو ختم ہو چکے تھے وہ بھی چلنے لگی ہوں میں۔ پھر ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ آپ عزیر ہیں تو پھر آپ ہمیں توریت سنائیے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے نہ صرف توریت پوری زبانی سنا دی بلکہ پوری کی پوری زبانی ڈکٹیٹ کروا دی، ان کو لکھوا بھی دی۔ پھر ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ بخت نصر بادشاہ نے جب حملہ کیا تھا تو ہمارے علماء نے توریت کے ایک نسخے کو میرے والد صاحب نے کسی مقام پر دفن کیا تھا، تو آؤ اس کو تلاش کرتے ہیں۔ جب اس کو تلاش کیا گیا اور اس کو نکالا گیا تو اس کو حضرت عزیر علیہ السلام سے جو ڈکٹیٹ کروایا گیا تھا اس کو جب میچ کیا گیا تو دونوں میں ایک نقطے کا فرق بھی نہیں تھا، ہو بہو اسی طرح سے تھا جو سیدنا عزیر علیہ السلام نے لکھوایا۔ تو لوگوں کو پھر یقین ہو گیا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا، فرماتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، فرمایا کہ آپ کتنی دیر ٹھہرے رہے یہاں پر؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، تو عزیر علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب کریم میں ایک دن یا دن کے کچھ حصے یہاں پہ رہا ہوں۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، نہیں بلکہ تم تو یہاں پہ 100 سال رہے ہو۔ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، تم دیکھو اپنے طعام کھانے کی طرف، اپنے پینے کی چیز کی طرف، اس میں تو کوئی بو پیدا نہیں ہے، وہ تو نہیں سڑا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، گدھے کو دیکھا تو وہ ڈھانچہ ہو چکا تھا، اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آئیں۔ اور پھر فرمایا کہ اب دیکھیے گدھے کو زندہ کیا تو فرمایا کہ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، تم ہڈیوں کو دیکھو، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم اس کو بلند کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور کس طرح ان پر گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اور جب ان کے سامنے اس باتوں کو ظاہر کر دیا گیا، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یہ حق الیقین تھا، یہ یقین کے مراتب ہیں، یقین تو ان کو پہلے بھی تھا
لیکن یہ حق الیقین کا درجہ ہے، جیسا کہ اگلے واقعے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حق الیقین کے درجے کو بیان فرمائے گا۔ اسے ایمان شہودی کہتے ہیں، ایمان احسانی کہتے ہیں، اور اسی ایمان احسانی کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، اور صوفیاء کرام اپنے مجاہدات، اپنے ریاضت اور راہ سلوک کو طے کر اسی ایمان احسانی کو طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان احسانی کو بیان فرمایا، اور چونکہ انبیاء کرام کی تو فطرت میں ہی مشاہدہ ہوتا ہے، تو ان کے واقعات کے ذریعے امت مسلمہ کو ترغیب دلائی گئی کہ تم بھی ایمان احسانی کو حاصل کرو، ایمان شہودی کو حاصل کرو۔ قال، پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے رب کریم سے عرض کی تھی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اس واقعے کے حوالے سے مفسرین نے دو باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک دریا کے پاس سے ہوا، تو آپ نے ایک لاش کو دیکھا جو وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، ایک آدمی کی لاش تھی۔ جب پانی چڑھتا تھا تو مچھلیاں آتی تھی اس لاش کو کھاتی تھی، اور جب پانی اتر جاتا تھا تو پانی پیچھے چلا جاتا تھا، لاش پیچھے رہ جاتی تھی، خشکی پہ رہ جاتی تو درندے آتے وہ اس کے جسم کو کھاتے، اور جب درندے اس سے فارغ ہو جاتے تو پھر پرندے آتے وہ پرندے اس کو کھاتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس کا گوشت کچھ پرندوں کے پیٹوں میں ہے، کچھ درندوں کے پیٹوں میں، کچھ مچھلیوں کے پیٹوں میں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم تو ان کو کس طرح جمع فرمائے گا، مجھے دکھا دے اس کو۔ تو ایک تو یہ واقعہ، دوسرا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہوا، جسے خلیل جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا تو فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے خوشخبری دی کہ ابراہیم علیہ السلام تمہیں اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کیا علامت ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور نیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کہنے پہ مردوں کو زندہ فرما دے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آتا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو بتایا کہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے سوال فرمایا جو کہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس سوال کا مقصد کوئی علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن مجید پڑھنے والوں کو یہ حکمت بتانا ہے کہ یہ سوال کی حکمت کیا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو سوال کیا تھا وہ بے یقینی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہاں رب کریم کیوں نہیں، مجھے تو ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ کہ اپنے دل کا سکون چاہتا ہوں، یعنی وہی ایمان شہودی، وہی ایمان احسانی جس کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل، رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ پس تم 4 پرندوں کو لے لو۔ اربعۃ من الطیر، مفسرین نے لکھا وہ 4 پرندے جن میں مور، کبوتر، کوا اور ایک اور پرندہ تھا جو ایک مرغ تھا، یہ 4 پرندے لیے۔ ان 4 پرندوں میں بڑی حکمتیں ہیں جو صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت نہیں ہے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس انداز میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو لے لو، فصرہن الیک، اور پھر تم ان کو ہلا لو اپنے ساتھ، ان کو پال لو تاکہ تمہیں اچھی طرح سے ان پرندوں کی پہچان ہو جائے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر تم ان پرندوں میں سے ہر پرندوں کے اجزاء کو ہر پہاڑ پہ پھیلا دو، یعنی حکم یہ دیا گیا کہ آپ 4 پرندے پال لیں، چاروں کے چاروں، جب یہ آپ کے پاس ہل جائیں تو اس کے بعد ان 4 پرندوں کو آپ ذبح کر دیں، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو قیمہ کر کے آپس میں ملا دیں، بوٹی کر کے ان کو مکس کر دیں، مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پہ ان کے اجزاء کو پھیلا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے لیے، ان کو پالنے کے بعد ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر کے قیمہ کر دیا اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ثم ادعہن یاتینک سعیا، تو پھر تم ان پرندوں کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اپنے پنجوں کے بل، اپنے پاؤں کے بل۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جب آپ نے ان پرندوں کو آواز دی تو وہ سارے کے سارے پرندوں کے گوشت، ہر پرندے کا گوشت الگ ہو کر اپنے ہی جو پرندہ تھا اس کی صورت میں وہ جمع ہو گیا، اور وہ بغیر سر کے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس جو سر تھے ان سے جا کے وہ جڑ گئے، اور جڑنے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے ہوا میں پرواز کرنے لگے۔
تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تجربہ کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ وَعَلَمْ مَنَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے قدرت کو بیان کر دیا اور اپنے حکمت کو بیان فرما دیا کہ وہ کس قدر اس کے عظیم شان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا، اور یہ تقریباً 2 رکوع تک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ یہ سورۃ البقرہ ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں مختلف قسم کے پھول چنے ہوئے ہیں، ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا پھول ہے، اس میں ایمان باللہ کا پھول ہے، اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا پھول ہے۔ اسی طرح اور دیگر اہم شرعی مسائل جو خانگی معاملات سے ان کے مختلف پھول چنے ہوئے ہیں، تو مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکام کو بیان فرماتا ہے، یہ سب بن کے ایک گلدستہ بن جاتا ہے۔ ویسے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے قدرت کی نشانیوں کو بیان کر دیا۔ قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد پھر مومنین کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ سے روکنے والا ہے۔ یہ دنیا ہے اور دنیا رب کریم کی راہ میں حائل ہوتی ہے، اس کو بندے کو رب کریم تک پہنچنے نہیں دیتی، اور شیطان اسی دنیا کے ذریعے لوگوں کو شکار کرتا ہے۔ تو اب اس دنیا کی محبت کو دل سے کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام بیان کر دیا ہے، کیونکہ پہلے تو لوگوں کو یقین دلا دیا کہ وہ ذات واحدہ لا شریک ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اب اس کو یقین کرانے کے بعد پھر اس ذات تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، تو یہ مال کی محبت بھی دنیا کی محبت ہے۔ تو اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ سے مراد تمام نیکی کے کام ہیں، چاہے وہ یتیموں کی پرورش میں صرف کیا جائے، خواہ وہ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے صرف کیا جائے، پانی پلانے کے لیے صرف کیا جائے، مسافروں کی مدد کی جائے، یا اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے خرچ کیا جائے، یا مدارس میں طلبہ کو علم دین کی تعلیم دینے کے لیے اس میں خرچ کیا جائے، کسی ضرورت مند محتاج کی کمی کو پورا کر دیا جائے، اپنے اعزہ اقربا رشتہ داروں میں جو اہل ہے ان کو دیا جائے، وہ سب کا سب فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ان کا مال ضائع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، بلکہ ظاہری عقل کے خلاف، کیونکہ عقل تو یہی کہتی کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو رہا ہے، بلکہ ظاہر عقل کے خلاف اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ یہ ان کی مثال ایک اس دانے کی طرح ہوتی ہے، گندم کا دانہ ہوتا ہے، انبتت سبع سنابل، جب اس کو بویا جائے تو 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو دیکھنے میں تو وہ دانہ زمین میں ڈالا گیا، زمین کے حوالے کر دیا گیا، اپنی ملکیت سے آپ نے نکالا تو وہ دانہ ضائع ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور بڑھا کے 700 دانے کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رسول کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کے مال کو بڑھاتا ہے اور 1 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے دگنا کر دے، یعنی 700 سے 1400 کر دے۔ واللہ واسع علیم، اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بتا دیا کہ 1400 پہ بھی حد ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اور وسعت ہے، بہت کشادگیاں ہے، علیم بہت علم والا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب خرچ کرنے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے خرچ کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر لوگ ریاکاری کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں صدقہ دینے کے بعد۔ تو فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بیچارے غریب آدمی کو پریشان کرتے ہیں،
تو بہت غریب تھا، ہم نے تجھے بہت کچھ دے دیا ہے، یہ ہمارا ہی دیا اور سب کچھ، تو اس کے دل کو توڑتے ہیں یا اور طریقے سے تکلیف دیتے ہیں، تو بھوکا تھا، ننگا تھا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو نہیں یہ کام کرتے، تکلیف نہیں دیتے صدقہ دینے کے بعد، کسی کو احسان نہیں جتلاتے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ پھر فرمایا اب ان لوگوں کو معاملے کو تمیز دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کہتے ہیں ہم خرچ کر رہے ہیں لیکن بعد میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان سے بہتر تو دوسرا معاملہ جو اللہ ارشاد فرما رہا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ تو اس سے بہتر تو وہ آدمی جو صدقہ تو نہیں دے رہا لیکن لوگوں سے اچھی بات کہتا ہے، لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ صدقہ دینے والے سے بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غنی ہے، بے پرواہ اور حلیم ہے اور حلم والا ہے۔ یعنی غنی میں یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اور یہ فقیر کو محتاج سمجھنا یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ فقیر ہم سے لے رہا ہے، کیونکہ حدیث کریمہ میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بروز قیامت، اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو یہ جو بندوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوا، تو اب اللہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جا رہا ہے تو اس کو ہمارے حسن سلوک کی حاجت نہیں ہے، اس لیے فرمایا غنی ہے وہ تمہارے اس کاموں سے، لیکن تمہارے لیے اجر کا باعث ہے اس لیے تمہیں حکم دیا گیا۔ حلیم، تو تمہاری ان حرکتوں پہ چاہے تو تمہاری پکڑ کر لے لیکن وہ حلیم ہے، وہ تمہاری باتوں کو برداشت کرتا ہے اور مؤخر کر دیتا ہے تمہاری توبہ تک کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے مزید احکام بیان فرمائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حوالے سے یعنی ریاکاری کے حوالے سے بیان فرمائے کہ جو لوگ سے ریاکاری کر کے اپنے صدقات کو ضائع کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہم مزید گفتگو اگلے درس میں کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے کیا آداب ہیں، کیا اس کے احکام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔